اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 اور 72 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ چند آیات کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یوم، دن، یعنی ذرا اس دن کا خیال کرو۔ کس دن کا؟ یوم ندعو، جب ہم پکاریں گے، جب ہم پکاریں گے، کل اناس، تمام انسانوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام سمیت، یعنی ان کے لیڈر، ان کے پیشوا سمیت جب ہم دنیا کے تمام انسانوں کو پکاریں گے، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ یقرؤون، پڑھیں گے، کتابہم، اپنے اس نامہ اعمال کو، اسے پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا، فتیلا اصل میں کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا وہ جو ہوتی ہے، آپ یہ سمجھو تھوڑا سا ایک دھاگا سا ہوتا ہے، باریک دھاگا، دیکھا ہوگا نا آپ نے، جہاں جو کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگا جیسا ہوتا ہے، فتیلہ اسے کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اس کے برابر بھی، یعنی ذرہ برابر بھی، تھوڑا سا بھی وہاں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پہلی چیز اس آیت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پورے گروہ کو بلایا جائے گا ان کے لیڈر کے سمیت۔ اس میں سارے آ جاتے ہیں، اس میں وہ جعلی پیر بھی آ جائیں گے، جعلی مرید بھی، جو ایسے مرید بھی آ جائیں گے، ان کے پیروں کے ساتھ ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے جنہوں نے اپنی طرف بلایا ہوگا، سیاسی لیڈر بھی اس میں آ جائیں گے، یعنی جس نے جس لیڈر کی پیروی کی ہوگی، جو جس کے پیچھے پیچھے چلا ہوگا، جس طرح سے دوسری آیتوں میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ اس روز کچھ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے ان لیڈروں کی اور اپنے ان بزرگوں کی پیروی کی۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور پھر آپس میں وہ جواب بھی دیں گے کہ نہیں، ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے بلایا، یہ ان کی خود اپنی مرضی تھی، ہمارے پیچھے پیچھے خود چلے آئے۔ ان کی اس بحث مباحث سے بھی اس قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہاں بس اتنا فرمایا کہ امام کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ ان کے پیشوا بھی ہوں گے اور ان کے فالوورز بھی ہوں گے، ان کو ہم بلائیں گے۔ اور پھر اس دن جس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس کا تذکرہ آپ مختلف صورتوں میں دیکھیں گے، سورہ الحاقہ میں بھی ہے۔ یہاں تو اتنا کہا کہ وہ اپنی اس کتاب کو پڑھیں گے، خوش ہوں گے نا، وہ دیکھیں گے، اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ حاقہ میں فرمایا گیا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ
تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ ذرا ہماری اس کتاب کو پڑھو، ہمارے اس نامہ اعمال کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں یقین تھا کہ ایک دن یہ ہم نے حساب دینا ہے. وہ بہت خوش بہت سارے اس کے بعد بھی کچھ الفاظ انہوں نے کہے ہیں. اس کے برعکس یہاں ان دوسرے لوگوں کا تو اس کا اندازہ اس انداز سے تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن وہاں کہا گیا ہے وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے بائیں ہاتھ میں دی گئی تو پھر وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. سورہ انشقاق میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ جن کو پیٹھ کے پیچھے کتاب دی جائے گی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر وہ اپنی موت کو پکاریں گے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہاں موت کو پکاریں گے لیکن کہا جائے گا آج تم ایک موت کو نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو، لیکن اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اور سورہ حاقہ میں یہ بھی فرمایا قال یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہیں گے کاش وہ موت جو ہمیں دنیا میں آئی تھی کاش وہی فائنل موت ہوتی، اس کے بعد ہم دوبارہ نہ زندہ کیا جاتے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ایسی سختی ہوگی اس دن کہ ہر شخص پھر وہ اس دن چاہے گا جب ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہیں گے کاش ہم مر جاتے، لیکن مریں گے نہیں. کچھ کہیں گے کاش وہی فائنل موت ہوتی، آخری موت ہوتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا. فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر. وہی کھجلی، وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس میں جو دھاگا جیسا ہوتا ہے، یعنی معمولی بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو یہاں یعنی اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، جس نے اپنی آنکھیں بند کی، یہاں سے مراد جو دل کی آنکھ ہے، یعنی یہاں جو اپنی آنکھیں کھول کر جس نے زندگی بسر نہیں کی، جس نے جو کہا اسی کے پیچھے چلا گیا. ہمیں اس لیے حکم ہے کہ ہر چیز کو آپ جانچو، دیکھو، سوچو. یہ نہیں کہ فلاں نے بتایا بس نہیں. کون ہوتا ہے کوئی بتانے والا؟ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، بڑے سے بڑا لیڈر ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی بات جو ہے اس کو پرکھا جائے گا. اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہم اس کی بات مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. تو فرمایا جو اس دنیا میں اندھا بن کے جیا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگا. اعمیٰ کیا ہوتا ہے؟ اندھا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ بھٹکا ہوا، اضل زیادہ بھٹکا ہوا دنیا سے، یعنی دور چلا گیا ہوگا. وہ کیوں؟ یعنی یہاں جو اندھا ہوگا وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، اسے بھی خطرہ ہے گرنے کا، لیکن آخرت کا اندھا جو ہے وہ زیادہ بھٹک جائے گا. کیوں؟ یعنی دنیا میں پھر بھی چانس ہے، اگر آج کسی نے آنکھ نہیں کھولی شاید کل کھولے، شاید پرسوں کھولے، لیکن آخرت میں پھر کوئی چانس نہیں ہے. پھر وہ ایسا بھٹکا ہوا ہوگا کہ پھر وہ جہنم میں گر کے ہی رہے گا. وہی بات فرمائی گئی کہ وہاں وہ زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور انہوں نے قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے موڑ دیا تھا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اپنے حبیب سے فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہیں یعنی مشرکین مکہ، یہ مکی صورت ہے نا، آپ سب ذہن میں رکھیے کہ دیکھو یہ لوگ جو تھے یہ آپ کو موڑ دیتے، اس وحی سے دور کر لیتے اور آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لیں جھوٹ ہم پر، یعنی ہماری طرف جھوٹ کو منسوب کر لیں. انہوں نے تقریباً ایسا کر ہی لیا تھا، آپ کو قریب بڑا موڑنے کی کوشش کی. وَإِذًا، اور اگر ایسا ہوتا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ آپ کو دوست بنا لیتے، یعنی آپ اگر ان کی بات مان جاتے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بناتے.
یعنی اس میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ فتنے میں آپ کو مبتلا کر ہی دیا تھا. یہاں اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف جو سختیاں انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر کی تھیں، کہ کسی طرح آپ کو موڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک تو یہ تھا. دوسرا پھر طرح طرح سے آپ کو مختلف چیزوں کی لالچ دے کر ایک وفد آتا ہے. ایک بار مشرکین مکہ کا حضرت ابو طالب کے سامنے اپنے آپ بھتیجے کو بلاؤ، ان کے سامنے بات کرتے ہیں. اور ان کے سامنے بات کی اور ان سے کہا کہ دیکھو اے محمد، مشرکین مکہ نے کہا دیکھو اگر آپ چاہتے ہو حاکم بننا، ہم آپ کو اپنا حاکم بنائیں گے. اگر آپ چاہتے ہو دولت، ہم آپ کے قدموں پہ دولت کے ڈھیر لگا دیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کسی حسین اور خوبصورت عورت سے شادی کرنا، تو ہم آپ کے لیے وہ بندوبست بھی کریں گے. آپ بتا دو صرف پورے عرب میں جس پر آپ کی نگاہ ٹکتی ہے ہم وہ بھی کر دیں گے آپ کے لیے، مگر اس کام سے تم باز آ جاؤ. اب یہ سب چیزیں سن کر حضرت ابو طالب بھی تھوڑا سا گھبرا گئے. انہوں نے بھی کہا بھتیجے ان کی بات مانو، ذرا دیکھو اس پر غور کرو. اس وقت حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر فرمایا چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں پھر بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا. یہ میرے رب کا میرے لیے فرمان ہے، میں رب کے حکم کو نہیں ٹھکرا سکتا. یہ کچھ بھی کریں یہ تو بات ہی نہیں، یہ مال و دولت کی بات، حکمرانی کی بات، عورت کی بات، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر چاند اور سورج بھی ہاتھ میں رکھ دیں تو پھر بھی میں ان کی بات نہ مانوں. اور ایک بار آپ نے پھر یہ کہا، بہت ساری چیزیں کہنے کے بعد یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر کچھ بھی نہیں، اتنا کرو کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. جو آپ ہمارے معبودوں کو کہتے ہیں غلط ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنا کہنا چھوڑ دو. بس ہم آپ کے معبود کو بھی مانیں گے، یعنی اللہ کو بھی ہم مانیں گے، صرف اتنا کرو آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. لیکن پیغمبر کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ اس معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے. یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، یہ توحید کی بات ہے، یہاں تو بالکل ہی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو تثبیت نہ عطا کرتے، ثبتناک یعنی ثابت قدمی اگر ہم آپ کو نہ عطا کرتے، یعنی ہم نے ہی آپ کو ثابت قدم اس وقت رکھا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت تو قریب تھا، ترکنوا الیہم شیئا قلیلا کہ آپ ان کی طرف جھک پڑتے تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا. یہاں کیا واضح ہو جاتی ہے بات، یعنی کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، عظیم انسان ہو، نبی بھی ہو، تو اسے بھی ضرورت ہے اپنے رب کی مدد کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اسے ثابت قدمی عطا کی. اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے قدم جمع دے. ثابت قدمی وہی رکھ سکتا ہے، ورنہ آج ہم اچھے راستے پہ ہوں گے، کل برے راستے کی طرف چلے جائیں گے. کل ہمارا دل اور پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج یا کوئی بھی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ کر راہ مستقیم سے ہٹا سکتی ہے. تو ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے، تو گویا یہاں بچایا اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے. یہاں عصمت انبیاء سامنے آ جاتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں کس قدر اللہ کی حفاظت میں وہ ہوتے ہیں، بالکل ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں کہ ذرا بھی یہ ادھر ادھر نہ جائیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، سورۃ نمبر جو 12 ہے، سورہ یوسف جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت ہم نے وہ پڑھا تھا کہ جب اس زلیخا نے کافی اسے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، کئی دنوں سے وہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا، تو پھر ایک بار جب دروازہ بھی بند کیا، باقی جو پورا واقعہ آپ نے سنا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا تو آپ کی طرف مائل ہو گئی تھی اور آپ بھی ہو جاتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر آپ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. گویا یوسف علیہ السلام کو بھی آخری اس وقت ثابت قدم کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے. اللہ تعالیٰ کی برہان ہی نے اس وقت بچایا یوسف علیہ السلام کو بھی. اور یہاں بھی فرمایا
کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے. اذن اگر ایسا کرتے، اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا، ہوا تو نہیں ایسا، اگر ہوتا لَأَذَقْنَاكَ تو ہم مزہ چکھاتے تمہیں ضعف الحیات دنیا کی زندگی میں بھی دوہرے عذاب کی، وضعف الممات اور پھر موت کے بعد بھی دوہرا عذاب ہم تمہیں دیتے. ثم پھر لا تجدو آپ نہیں پاتے لکا اپنے لیے علینا ہمارے مقابلے میں نصیرا کوئی مددگار. یعنی اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا، ان کی اس بات میں آپ آ جاتے، چاہے کسی بھی طور سے ان نے جو زبردستی کی تھی، ظلم کیا تھا اس کی بنا پہ، یا جو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی مختلف لالچ دے کر، کسی بھی طور اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو دنیا میں بھی تمہیں دوہرا عذاب ہوتا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب. دوگنا عذاب کیوں؟ جو کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جن کو جتنا بلند مقام ہوتا ہے ان کو اتنی پھر اگر تھوڑی سی بھی نافرمانی کریں گے وہ بڑی سمجھی جاتی ہے، پھر ان کو دوگنا عذاب دیا جاتا ہے. جس طرح حضور کی ازواج مطہرات کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غلط کرو گے آپ کو بھی دوہرا عذاب ملے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ ان کی بات مان جاتے، ایسا آپ نے کیا ہوتا تو آپ کو دگنے عذاب کا مزہ چکھنا ہوتا. یہاں یہ بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترکا. یاد رکھنا، یعنی رب ہی رہتا ہے، رب بالآخر رب ہی ہے اگر وہ نزول بھی فرمائے. آپ نے سنا ہے نا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہاں جاتے ہیں؟ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. گیا وہ نیچے بھی آ جائے نزول فرمائے وہ پھر بھی رب رہتا ہے. والعبد عبد ولو ترکا، اور بندہ ہی رہتا ہے اگر وہ کتنی بھی ترقی کرے. معراج کے موقع پہ کہاں چلے گئے حضور، لیکن پھر بھی بندے رہے. اور ایسے بھی وہ امام الانبیاء ہیں، بہت بلند مرتبہ، بہت بلند مقام ہے حضور کا، لیکن پھر بھی بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو تمہیں دوگنا عذاب ملتا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور ان قریب تھا کہ وہ تمہیں من الارض یستفزونک من الارض، اس زمین سے تمہارے قدم وہ اکھاڑ دیتے، تمہیں ڈگمگا دیتے وہ اس زمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دیتے. لیخرجو کا، تاکہ تمہیں نکال دیں، منہا اس زمین سے، یعنی تمہیں اپنے وطن سے نکالنے کے لیے وہ بڑی کوشش کر رہے تھے. قریب تھا وہ تمہیں نکال ہی دیتے. وَإِذَنْ، اور اگر ایسا کرتے، لا یلبسون تو وہ نہیں جی پاتے، خلافک آپ کے بعد، الا قلیلا مگر تھوڑی دیر. یعنی اگر انہوں نے تمہیں اپنے وطن سے نکال دیا تو پھر آپ کے بعد وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹکیں گے، بلکہ وہ بہت کم وقت پھر رہیں گے. اور جب انہوں نے مجبور کیا آپ کو، ہجرت کی نا پھر آپ نے، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یعنی 1 سال کے بعد ہجرت پر مجبور کیا، اس کے صرف 2 سال بعد آپ جانتے ہیں بدر میں وہ جو شریر تھے مشرکین مکہ میں، جو بدترین لوگ تھے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا بدر میں. اور پھر 8 سال بعد مکہ فتح ہوا، اور اس کے 2 سال بعد کوئی مشرک جو تھا سرزمین عرب پہ نہیں ٹک سکا. پھر حکم آیا نا کہ آپ کوئی مشرک یہاں نہیں رہ سکتا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. فرمایا کہ پھر اگر ان نے آپ کو یہاں سے نکالا تو پھر ان میں کوئی نہیں بچے گا، یہ آپ کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹک پائیں گے. اس کو یاد رکھنا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا وعید ہے، لا یلبثون خلافک، نہیں رہنے دیا جائے گا آپ کے بعد ان کو، یعنی یہ بھی نہیں رہیں گے پھر، الا قلیلا مگر تھوڑی دیر وہی کچھ سال رہے، پھر ایک بھی مشرک نہیں رہ پایا وہاں پہ. اب اگلی آیت میں ایسا کیوں ہوا؟ سنتا، یہ سنت ہے. سنت کیا ہوتا ہے؟ طریقہ. یہ طریقہ رہا ہے من قد ارسلنا قبلک من رسلنا،
ان کے معاملے میں بھی جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، آپ سے پہلے بھی جو ہم نے رسول بھیجے ان کے معاملے میں بھی ہمارا طریقہ یہی رہا ہے، یعنی جس رسول کو بھی جلا وطن کیا گیا یا قتل کیا گیا ان کے جو تھے ان کو پھر صفحاسی سے مٹا دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا عذاب کے ذریعے، یا پھر کسی قوم کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ فرمایا ہماری سنت رہی ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے لِسُنَّتِنَا ہماری سنت میں، ہمارے قانون میں تحویلا کوئی تبدیلی، جو ہمارا طریقہ ہے، ہماری سنت ہے، ہمارا قانون ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہم نے کیا اور آپ کے معاملے میں بھی ایسا ہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ جس وقت آیت نازل ہوئی اس کے بعد چند ہی سال، سمجھو آپ 10 یا 11 سال میں سارا ایپیسوڈ ختم ہو گیا، کوئی نام لینے والا بھی، نام لینے کے لیے بھی کوئی مشرک نہیں بچا وہاں، آپ سب جانتے ہیں یہ۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یقین کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اگر ہمیں یقین کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ہمیں توفیق دی کہ ہماری دل کی آنکھ جو ہے وہ ہم کھلی رکھ پائے، انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت ہمیں صراط مستقیم سے نہیں ہٹائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو واقعی ہمارا امام بنا دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔